صفحہ نمبر 99 آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ سبق میں وضو کے 4 فرائض اور غسل کے 3 فرائض اور مسح کے احکام کا اشارتاً ذکر ہوا۔ وضو کے جو 4 فرائض ہیں، سب سے پہلے ایک گنتے جائیں جی، ایک آپ بتا دیں، ترتیب بتائیں نا۔ ہاں جی 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 ٹھیک ہے۔ کتنے سر کا مسا؟ پورے سر کا مسا نا؟ اور غسل کے کتنے فرض ہیں؟ کون کون سے؟ لگتا ہے ایسے کہ وہ تولیہ، صابن اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ کچی ہڈی تک ہو پانی، اور پورے جسم پہ پانی بہانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بڑی زلفیں تھیں، خوب زلفیں۔ اچھا، زلفیں رکھنے والے حضرات یہ ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھنے کو، زلفیں رکھنے کو پسند فرمایا ہے۔ صرف ایک بار عمرے کی ادائیگی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوائے تھے، باقی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ بال رکھنے کا تھا۔ اچھا، معمول کان کی لو تک تھا، یہ پھر کچھ بڑے ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیتے تھے۔ جب کاٹتے تھے تو اس کی حد کان کی لو تھی، یہاں تک کاٹتے تھے۔ پھر چند دن بعد جو بڑے ہوتے وہ کبھی کبھی غزوات میں، جہاد میں، حالت سفر میں ہوتے
کاٹنے کی سہولت نہ ہوتی تو گردن کے آخر تک بڑھ جاتے تھے. یہ کندھوں والی سنت نہیں ہے جی. پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، مذہبی بندہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چھتے وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے سنت رکھی ہے. یہ سنت نہیں ہے. زلفیں رکھنی ہو تو پھر کان کی لو تک، اور تھوڑے سے بڑھ جائیں تو کاٹ دیے جائیں. یہ کندھوں تک اور نیچے تک یہ پھر عورتوں کی مشابہت آ جاتی ہے. یہ طریقہ ٹھیک ہو، خلاف سنت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بال رکھے ہوئے تھے. جب انہیں اطلاع ملی نا، یہ حدیث پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جنابت کے آثار جسم کے ہر بال کی جو ہے نا تہ تک ہوتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے سر منڈوانا معمول بنا لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنابت کی حالت والا غسل کروں اور میرے بال سر کے خشک رہ جائیں نیچے اور جڑیں گیلی نہ ہوں اور غسل کے جو فرائض ہیں وہ ادا نہ ہو سکیں اس خطرے سے. لہذا انتہائی خاص طور پر یہ جو دھنی کے جو حصہ ہے اوپر والا، یہ جگہ رہ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ انگوٹھی اگر کسی نے پہنی ہوئی ہے اس کو ہلا لینا چاہیے، اور گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی نیچے سے ہلا لینا چاہیے. اور جو عورتوں کے آج کل میک اپ کے جو سامان ہیں، اگر جس طرح مہندی یا رنگ ہے وہ تو جذب کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، جسم کا حصہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو پینٹ کی طرح جلد کے ساتھ پانی نہیں لگنے دیتی، اور پانی اوپر سے گر جاتا ہے اور وہ جلد خشک رہتی ہے. تو جتنے دن وہ خشک رہے گی وضو بھی کرے، نماز بھی پڑھے، نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی. احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ مسائل یہ عورتوں کو اور بچیوں کو گھر میں پڑھانے چاہیے. یہ ہو گئے غسل کے 3 فرائض. مسح، حدیث پاک میں جو موضوع پر مسح کی حدیث آئی ہے، بخاری شریف نے باب باندھا ہے، باب المسح علی الجرابین. باب المسح علی الجرابین، جرابوں پر مسح. اب عربی کے اندر جرابہ ہمارے اس جرابے کو نہیں کہتے. یہ جو جرابہ ہے نا اس کو جرابہ نہیں کہتے، اس کو ہم پنجابی میں اردو میں جرابہ کہتے ہیں. عربی میں جو جرابہ فقہا جس بات کو سمجھیں وہ ہے موزے والا، چمڑے والا جو موزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ موزہ. اور وہ بھی آدھے والا نہیں. ہم نے دیکھو بعض یہاں تک ہوتے ہیں، نہیں، جتنا پاؤں دھونا وضو میں فرض ہے، مثلا اس میں ٹخنا شامل ہے، تو ٹخنا شامل ہو، ایسا بنا ہوا ہو تو اس پہ مسح جائز ہے. باقی فتویٰ لگانے کی ہماری عادت نہیں ہے. میں نے 2 دن پہلے ایک بڑا زبردست پیمانہ بتایا تھا کہ آپ اپنا عذر قیامت کے دن رب کے سامنے پیش کر سکیں کہ اللہ میں ان جرابوں پر مسح اس لیے کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے آئی تھی، میں پنجابی تھا، اردو سمجھتا تھا، میں جرابے سے مراد یہی جرابہ لیتا تھا، فقہا نے اسی جرابے سے استنباط کیا ہے، لہٰذا میں نے فقہا کی بات کو سمجھا اور میں اس جرابے پہ مسح کرتا ہوں. اور آپ کا دل اگر مطمئن ہو کہ قیامت کے دن رب میرا عذر قبول کر لیں گے، مجھے کوئی ضد نہیں ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی کا جرابہ اتاروں اور تکلیف میں مبتلا کروں. باقی یہ ہے کہ فقہا 14 صدیاں محنت کرتے کرتے ہم تک جو دین پہنچا ہے ان کی تحقیق یہ ہے، یہ جو موزہ ہے جرابہ ہے اس پہ مسح نہیں ہے، وہ چمڑوں والا جو موزہ ہے اس پہ مسح ہے.
اس کی مدت کب شروع ہوتی ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا۔ بندہ مقیم ہے تو 24 گھنٹے، اور مسافر ہے تو 3 دن۔ مدت کا گننا کس وقت شروع ہوگا؟ آپ نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے موزے پہن لیے، آپ نے اپنے موزے پہن لیے تو 24 گھنٹے تک، رات کو اگر نہ اتاریں، اتارنے کے ساتھ ہی مدت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے موزے 24 گھنٹے پہنے ہوئے ہیں تو دوسرے دن فجر کے لیے آپ دوبارہ اتار کر تازہ وضو فرما لیں۔ 24 گھنٹے مدت ہے۔ بندہ اگر مقیم ہے تو اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، مدت جو پوری ہوگی جس وقت وضو ٹوٹے گا۔ صبح وضو کیا آپ نے، وضو کرنے کے بعد مسح آپ نے موزوں پر مسح کر لیا، 7 بجے یا 8 بجے یا 11 بجے آپ کا وضو ٹوٹا، تو آپ یہ جو 24 گھنٹے کا شمار کریں گے، یہ فجر تک نہیں کریں گے، یہ 11 بجے تک کر سکتے ہیں بس۔ اور بندہ مسافر ہے تو حالت سفر میں 3 دن تک موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ پہلی بار وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ظاہر ہے وضو پورا کیا ہے تو دھویا ہے، پورا وضو اس میں دھوئے جاتے ہیں۔ دھونے کے بعد اب آپ نے موزہ پہن لیا، پہلی بار تو دھونا پڑتا ہے، پہن لیا، پہنتے وقت مسح نہیں کرنا۔ اب ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنا چاہتے ہیں، باقی پورا وضو کر لیا، پاؤں کی باری آئے گی تو اب پاؤں پہ مسح کریں گے، موزہ اتارنا نہیں ہوگا، بس یوں مسح کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ ہاں بیچ میں ایک چیز آ گئی تھی، تیمم، تیمم کا بھی بیان ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ خصوصیات مجھے اور میری امت کو اللہ نے وہ عطا کی، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک سابقہ کسی نبی کو وہ خصوصیت عطا نہیں کی۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو، پوری زمین کو مسجد قرار دیا، آپ جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں، پوری زمین پاک کر دی۔ جنگل میں کھڑے ہیں، ویرانے میں کھڑے ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عبادت خانے میں آنے کی ضرورت ہو نہیں۔ اس کی اہمیت فضیلت وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اکیلے بندہ کھڑا ہے اور وہاں مصلی ڈالے نہ ڈالے، زمین پہ نماز پڑھ لے، زمین کی زہر پاک ہو، بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری خصوصیت فرمایا تیمم، یہ سابقہ کسی امت کو سعادت نصیب نہیں ہوئی، یہ سہولت اور سعادت اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی۔ پانی نہیں ہے، تھوڑی دیر تلاش کرو، 1 کلومیٹر کے قریب تک اگر پانی نہیں ہے اور ملنے کا یقین بھی نہیں ہے اور نماز جانے کا خطرہ ہے، تیمم کرو اور نماز پڑھ لو۔ اور تیمم، التیمم ضربتان، تیمم 2 ضربوں کا نام ہے، ایک ضرب زمین پہ مارو اور جھاڑ لو، منہ پہ مار لو، اور دوسری ضرب مارو جھاڑ کر، بس۔ تیمم میں بھی یہ تکلف نہیں رکھا کہ پورا منہ گرد آلود کر کے زمین مٹی میں بندہ الٹ پلٹ ہو، نہیں، صاف ستھرا زمین یا اس کی جنس کا کوئی چیز بھی ہو، اس پہ گرد نہ بھی لگی ہو، اگر اس پہ مسح کر لیا جائے تو مسح ادا ہو جاتا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج،
اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال دے، یہ آسانی ہے نا۔ اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ اپنی امت کو، اپنے نبی کی آخری امت کو کسی تکلیف میں ڈال دے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن گندہ بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی بہت زیادہ اہمیت دی۔ 3 چیزیں جو پسند فرمائیں اللہ نے، جبرائیل نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں میں سے خوشبو کو پسند فرمایا، بدبو کو ناپسند قرار دیا۔ اس لیے فرمایا عبادت کے لیے آؤ، میرے گھر میں آؤ تو ایسی چیز جو بدبو والی ہو اس کو استعمال کر کے میرے گھر میں مت آؤ۔ تو بعض لوگ نماز میں بھی کوئی ڈکار مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، پاس کھڑا ہونے والا بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آداب کے خلاف ہیں۔ کچھ لوگوں کو ڈکار نہیں آتی پھر بھی مار رہے ہیں۔ منہ کی جو بدبو ہے، پاس کھڑے ہونے والے دائیں بائیں بہت تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم۔ اللہ کی نعمتیں، فرمایا یہ احکام بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس نعمت کو بھی میں اپنے آخری نبی کی امت پر تمام کر دوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت، اس سے مراد نعمت اسلام ہے، علیکم جو تم پر کی، وَمِيثَاقَ اور وعدہ، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ وہ جو مضبوط وعدہ کیا تم سے، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور جب تم نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس وعدے سے مراد سورت کی ابتدا میں جو گزرا نا، اوفوا بالعقود، اللہ تیری حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے اور تیری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھیں گے۔ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یعنی عہد شکنی سے ڈرو، جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو۔ اس تقوی سے مراد یہاں پہ عہد شکنی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا ہو جاؤ، قوامین کھڑے ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ گواہی دو تو انصاف کی دو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، نہ ابھارے تمہیں، شنآن ذاتی دشمنی کسی قوم کے ساتھ، علی اللہ تعدلوا اعدلوا کہ تم کھڑے ہونے والے ہو، علی اللہ تعدلوا اعدلوا کہ تم عدل اور انصاف نہ کرو، تمہیں بدبختی نہ ابھارے کہ تم عہد شکنی کرو اور تم انصاف کو چھوڑ دو، بلکہ اعدلوا انصاف کرو۔ یہ اشارہ ہے حدیبیہ میں صحابہ کی اس جماعت کو عمرہ کی ادائیگی سے روکا تھا، نہیں جا سکے، 1400 کے قریب صحابہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ پھر وہ جہاں جہاں بستے تھے ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ان کی جان مال مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں تو مسلمانوں والا معاملہ کریں گے۔
چند حضرات کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں عمرے کی ادائیگی سے روکا، لہٰذا ان سے بدلہ لیں، اور انہیں اپنی جماعت جس طرح سمجھاتا تھا اس طرح نہیں، کوئی گل نہیں، اساں ڈکیا نا تو ہن ذرا بھگتو۔ اللہ فرماتے نہیں، جب اسلام قبول کر لیا اب وہ تمہارے بھائی ہو گئے، سابقہ دشمنیاں اب جو ہے نا وہ پوری نہ کرو، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے لحاظ سے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باریک بین ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال کیے اچھے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کذبوا بآیاتنا، تکذیب کی ہماری آیات کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں، یاد کرو اللہ کی نعمتیں۔ کون سی نعمتیں؟ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، کہ ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، فکف ایدیہم عنکم، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، دشمن نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، صلاۃ خوف کے نازل ہونے سے پہلے جماعت میں ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ جو دیکھنے والے تھے وہ بھاگے کہ ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں، جا کر اپنے امیر کو بتایا، پہنچتے پہنچتے نماز ختم ہو گئی اور صحابہ دوبارہ مسلح ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو بچا لیا۔ وہ دوبارہ ٹو میں رہے، اس انتظار میں رہے کہ اگلی نماز میں جب سارے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم یہ موقع غنیمت جانیں گے اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کو قیامت تک دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے صلاۃ خوف بتا دی، تم نماز بھی پڑھو، نماز میں پہرا بھی دو، آگے بھی جاؤ پیچھے بھی جاؤ، ہاں تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی۔ صلاۃ خوف سورہ بقرہ کے اندر گزر چکی ہے، جہاد کی نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی؟ یاد کرو، اذ ہم قوما، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، کہ ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، فکف ایدیہم عنکم، روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، قیامت تک۔ کسی بھی چوٹی پہ پہاڑی پہ مجاہد کھڑا ہے، یہ دونوں بچے نماز سے 2 منٹ پہلے بھی میں نے آپ دونوں سے کہا تھا کہ بچوں شور نہ کیا کرو، اور نماز سے پہلے، نماز کے بعد بھی ایک بندہ نماز کے فوراً بعد آپ سے کہہ رہا تھا شور نہ کرو، اور اب بھی آپ شرارت کر رہے ہیں۔ تو صلاۃ خوف وہ پھر وہاں پہ آپ کو پہلے بتا دیے، 2 رکعت، ایک امام پڑھائے پیچھے کھڑے ہوں، جب 2 پوری ہو جائیں 2 سجدے ہو جائیں اور تشہد میں وہ چلے جائیں، وہاں جا کر پیرا دیں اور وہاں والے آ کرو یہاں نماز پڑھیں۔ جب ان کی 2 رکعتیں ہو جائیں اب وہ یہ چلے جائیں اور وہ پہلے آ کر اپنی نماز کو پورا کریں، اور پھر اس کے بعد ان کی نماز پوری ہو گئی، یہ چلے جائیں اور وہ آ کر اپنی نماز کو پورا کریں۔ چلیں پھریں تلوار چلائیں، یہاں ہمارے لیے سختی ہے، ایڑی بھی نہ ہٹے، قدم بھی قدم کے ساتھ ملے رہیں، درمیان میں وقفہ بھی نہ ہو، صفیں درست ہوں، قبلہ منہ کی طرف، ہاں منہ قبلے کی طرف ہو۔ یہ ساری پابندیاں اللہ پاک نے مجاہد سے ہٹا دی۔ چلو پھرو جدھر مرضی قبلہ ہو، ٹھیک ہے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تمہاری ایک ایک ادا مجھے پسند ہے۔
تو یہ سہولت اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں ایمان والے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں، میری تحقیق نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ایک ایک حکم سیکھ کر سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دونوں ادھر آؤ، دونوں ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔